آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب تو مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، قد تحقیق عالم جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم سب کھاؤ، واشربو اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور مت تعثو تم سب پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچانے والے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس واقعہ کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ استسقاء کا لفظی معنی طلب آب ہے، اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، استغفار کرنا اور معافی مانگنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ قحط سالی کے دوران انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تاکہ وہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے جب کبھی دنیا خشک سالی کا شکار ہو جائے، زمین، باغات، انسانوں، حیوانوں کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو جائے تو فراہمی آپ کے لیے کئی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ من جملہ ان تدابیر کے شریعت نے استغفار کو بڑی اہمیت دی ہے کہ انسان اپنے رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صدقہ و خیرات کرے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، باران رحمت نازل کرے گا اور خشک سالی دور ہو جائے گی۔ غرض کے استسقاء کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باقی تمام فقہا پر فوقیت حاصل ہے۔ فقہ ہو تو اجتہاد میں کوئی بھی آپ کا پلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بڑی گہری بصیرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے دین کی ایسی زبردست خدمت کی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ آپ نے دین کا نچوڑ اور خلاصہ اس طریقے پر پیش کیا کہ تمام عجمی قومیں اسے بخوشی قبول کر گئیں۔ امت پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جس طرح محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کے الفاظ کی حفاظت کی، مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی تشریح بیان کی، اسی طرح فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجتہاد کے ذریعے ضروری مسائل کا استنباط کیا اور مشکلات کے حل پیش کیے۔ انہوں نے دین اسلام کو احسن طریقے پر امت کے سامنے پیش کیا، راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کیا۔ استسقاء کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہوں کی معافی طلب کرے، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ تاہم استسقاء کے عام طور پر 2 طریقے ہیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان بستی سے باہر کھلے میدان میں کھل جائیں، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ استسقاء کے لیے صرف مومن اکٹھے ہوں، کسی کافر کو قریب نہ آنے دیں، پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ 2 نفل ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ باران رحمت نازل کرے گا
اور خشک سالی دور ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضور جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ پانی برسا دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرما رہے تھے کہ کسی کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل پھیل گیا اور یکا یک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد بارش کے لیے دعا کی جائے۔ استسقاء کی یہ مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی صورت اپنائی جا سکتی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ ساری قوم سخت پریشانی کے عالم میں تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی سے بھی پیش آئے اور آپ دعا میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام حکم کی تعمیل کی، جو نے لاٹھی پتھر پر ماری فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا۔ یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان طیہ صحرائے سینہ میں محصور تھے، وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے طور پر 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ اور یعقوب اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور آپ اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ پانی کے 12 چشمے پھوٹنے کی حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان کے آپس میں کسی متوقع جھگڑے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ مقرر کر دیا۔ چشموں کا تعین ہر قبیلے کی تعداد کے لحاظ سے کیا گیا تھا۔ بڑے قبیلے کے لیے بڑا چشمہ مقرر ہوا اور ہر چھوٹے قبیلے کے لیے چھوٹا چشمہ، اس طرح گویا پانی تقسیم کر دیا گیا۔ فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں ایک ایک چشمہ تقسیم کر دیا۔ ہر قبیلے نے اپنی ضرورت کے مطابق نالیاں کھود دیں اور پانی کو دور تک لے گئے۔ اس تقسیم سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مشترکہ مفاد کی اشیاء کی تقسیم عدل و انصاف پر ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کا تنازع پیدا نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی والے معاملہ میں بھی پانی کی تقسیم کیا گیا تھا۔ فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، قوم صالح سے فرمایا کہ پانی پینے کی ایک روز تمہاری باری ہوگی اور ایک روز اونٹنے کی۔ قوم نے مقررات سے تجاوز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ معجزہ اور کرامت، نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت، دراصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، کام کرنے والی وہی ذات ہے۔ اسی مقام پر آ کر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، نبی کے معجزے یا ولی کی کرامت کو ان کا ذاتی فعل سمجھتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ان کا ذاتی فعل سمجھا، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ تو باذن اللہ تھا۔ فرمایا وہ بری الاکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور برس کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردے میں جان ڈال دیتا ہوں۔ اس طرح اولیاء اللہ کی جو کرامات صحیح طریقے سے ثابت ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ عزت بخشتے ہیں اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی نبی بھی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں تصریح موجود ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فعل تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہادی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں بے شمار معجزات پیش آئے۔ پتھروں سے پانی نکلنا تو عام مشاہدہ کی بات ہے، جنگلوں اور پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ ملاحظہ فرمائیے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ لشکر اسلامی جہاد کے لیے سفر پر تھا،
راستے میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے تو پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک لوٹے میں تھوڑا سا پانی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا، پھر وہ پانی پیالے میں ڈال کر اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انگلیوں مبارکہ کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بابرکت پانی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، آؤ پانی پی لو اور اس سے وضو کرو۔ لوگوں نے پانی حاصل کیا، اس سے وضو کیا، اس میں سے پیا اور دوسری ضروریات پوری کی۔ جب سارا لشکر سیراب ہو گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا لیا اور پانی نکلنا بند ہو گیا۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے وہ اس کا کمال ہے، مگر جو معجزات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عنایت کیے وہ کمالوں سے بھی بڑھ کر کمال ہے۔ معجزات موسیٰ علیہ السلام کا ہونا یا ہمارے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہو، اصل میں کمال اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے مان و سلوا کا بندوبست ہو گیا اور پینے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ اور پیو۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ساری نوع انسانی کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ ہر قسم کی روزی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اسے کھاؤ اور پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردش کر رہی ہیں تاکہ تم روٹی کو ہاتھ میں لائے اور غفلت سے نہ کھائے۔ روٹی کھاتے وقت انسان کو غور کرنا چاہیے کہ روٹی کا یہ ٹکڑا کتنے مراحل طے کر کے آپ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ کارخانہ قدرت میں سینکڑوں مشینیں کروڑوں ہاتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ ایک روٹی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے۔ پانی کا ایک گلاس جو آپ کے ہونٹوں میں تک پہنچتا ہے، یہ کن کن مشقتوں سے گزر کر آتا ہے۔ اس طرح لباس کی تیاری میں کتنی مشینیں، کتنا خام مال، کتنے انسانی دماغ اور ہاتھ کام کرتے ہیں، تب جا کر زینت اور ستر پوشی کے لیے کپڑا مہیا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ جس مالک الملک نے انسان کو اس قدر انعامات سے نوازا ہے، اس کی روزی استعمال کر کے کیا اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا؟ اس لیے فرمایا کہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے اگر تم اللہ تعالی کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کی فرما برداری نہ کرو۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر آتا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں۔ وَاشْکُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ناداروں کو محروم نہ رکھو۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے تم مالک ہو، اور اس بات کی طرف غور نہیں کرتے کہ یہ نعمت آئی کہاں سے ہے، یہ کس کی عنایت ہے۔ یاد رکھو اگر غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو محروم رکھو گے، ان کے حق ادا نہیں کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور مستحقین پر زیادتی ہو گئی۔ ہر صاحب استطاعت کا فرض ہے کہ وہ ناداروں کا خیال رکھے، اسے دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں کوئی بھوکا یا ننگا نہ رہے۔ خاص طور پر سربراہان مملکت کا یہ فرض منصبی ہے کہ اپنے اپنے ملک میں حاجت مندوں کی خبرگیری کریں۔ لہذا یہ انسانوں کا اجتماعی فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کا استعمال کریں اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ قرآن و تفاسیر کی روشنی میں فساد فی الارض ایک جامع اصطلاح ہے جس کا تعلق عملی، اخلاقی، معاشرتی اور اعتقادی بگاڑ سے ہے۔ مفسرین نے اس کی حقیقت مختلف پہلوؤں سے بیان کی ہے۔ سب سے بنیادی معنی اللہ کی نافرمانی اور اس کی حدود کو توڑنا ہے۔ فساد فی الارض ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی نافرمانی، عدل و امن کے نظام کا بگاڑ، معاشرتی انتشار، قتل، فتنہ، ظلم، لوٹ مار، راستہ روکنا، کھیتی اور نسل کی بربادی، قحط، خشکسالی کو جنم دے۔ قرآن کے مطابق یہ زمین کے نظام میں بگاڑ اور انسانوں کے باہمی معاملات میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کے شریعت سے انحراف اور اس کے نتیجے میں اخلاقی، معاشی، سماجی اور فطری بگاڑ کا مجموع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے خدا تعالی قانون کو چھوڑ رکھا ہے، اسی وجہ سے دنیا میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
शैतान के नक्श कदम पर चलना इसी का नाम है। अलगर्ज फरमाया अल्लाह ताला की अता करदा रोज़ी से खाओ पियो और ज़मीन में फसाद बर्पा न करो। अल्लाह ताला में कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने और उसकी हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।